نہیں پیدا ہوا، صرف 2-4 بچے پیدا کرنے کے لیے میں نہیں پیدا ہوا، صرف 3 ٹائم کھانا کیا میں کھاؤں گا، 2-4-5 روٹی کھاؤں تو وومیٹنگ اور الٹی ہو جائے۔ یہ جانور تو 4 بالٹی پانی پینے کے بعد بھی پیاسا رہتا ہے، یہ جانور تو 10 kg گھاس کھانے کے بعد بھی ایک چکر لگاتا ہے، اسے بھوک لگ جاتی ہے۔ کھانے کا اصل مزہ تو جانور لیتا ہے، پانی پینے کی اصل لذت تو جانور لیتا ہے، اپنی بیوی سے ملنے کی اصل لذت جو گھنٹوں تک لے وہ تو جانور لیتا ہے، بچہ پیدا کرنے کی لذت یہ تو جانور لیتا ہے۔ آخر ہم ہیں کس بات کے لیے، ہمیں کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اگر ہم بھی صرف کھائیں اور مر جائیں، 2-4 بچے پیدا کریں اور مر جائیں، صرف 2-4 شادی کریں اور مر جائیں، 2-4 گھر بنائیں اور مر جائیں، تو مجھ میں اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو الہی تو مجھے اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جواب دے گا، بندے یہ آسمان تیرے لیے ہے تاکہ تیری وحشت دور ہو، یہ زمین تیرے لیے ہے تاکہ مکان بھی بناؤ، فصلیں بھی پیدا کرو، سڑکیں بھی بناؤ، یہ زمین پہ درخت تیرے لیے ہے تاکہ اس سے زمین کی خوبصورتی اور آکسیجن بھی ملے، یہ ندی نالے پہاڑ ماؤنٹین ندی جھرنا یہ سمندر سب تیرے لیے ہے، یہ دن کا سورج تیرے لیے تاکہ روشنی میں کام کرو، یہ رات کا چاند تیرے لیے تاکہ رات کی وحشت دور ہو، یہ موسم کی تبدیلی تیرے لیے، صرف گرمی کا موسم رہتا تو تیرا جینا دشوار ہو جاتا، صرف سردی کا موسم رہتا تیرا جینا دشوار ہو جاتا، صرف برسات کا موسم رہتا تیرا جینا دشوار ہو جاتا۔ میں نے موسم بدل کے دیا ہے تاکہ تیرا جینا آسان ہو جائے، صرف روٹی اور گیہوں دیتا تو تیرا جینا دشوار ہو جاتا۔ میں نے گیہوں اور چاول کے علاوہ میں نے تیرے لیے موسم کا پھل آم دیا ہے، جامن دیا ہے، لیچی دیا ہے، میں نے ادرک دیا ہے، میں نے لہسن دیا ہے، میں نے کھیرا ککڑی دیا ہے، میں نے تیرے لیے تربوز اور خربوزہ بنایا ہے، میں نے تیرے لیے ڈرائی فروٹس پیدا کیا ہے تاکہ کبھی آم کھاؤ، کبھی سیب کھاؤ، کبھی کاجو کھاؤ، کبھی کشمش کھاؤ، کبھی پستہ کھاؤ، کبھی اخروٹ کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ، کبھی شوگر کا لیول نارمل کرنے کے لیے امرود کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ، کبھی پپیتا کھاؤ، یہ سب طاقتوں کا بھنڈار ہے۔ اور کبھی پرندوں کا گوشت کھاؤ، کبھی سمندر کی مچھلیاں کھاؤ، کبھی ماں کی چھاتی کا دودھ 2 سال تک پیو، اس کے بعد جب وہ دودھ حرام ہو جائے، یہ گائے کا دودھ تیرے لیے، یہ بھینس کا دودھ تیرے لیے، یہ بکری کا دودھ تیرے لیے، یہ بکری کا گوشت تیرے لیے، یہ جانور کی فرما برداری تیرے لیے، یہ ہوائی جہاز تیرے لیے، یہ ٹرین تیرے لیے، یہ موٹر کار تیرے لیے۔ اور تو کس کام کے لیے بنا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کے غور کر لینا، جب ان تمام چیزوں پہ غور کرے گا تو ایک جواب ملے گا، ساری نعمت تمہارے لیے اور تیری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا واحد کے لیے۔ تو گالی دینے نہیں پیدا ہوا، تو صرف پیسہ کا مقابلہ کرنے نہیں پیدا ہوا ہے، صرف کپڑے کا مقابلہ کرنے نہیں پیدا ہوا ہے، صرف 2-4 گھر بنانے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، صرف گاڑی پہ ہلہ بازی کرنے نہیں پیدا ہوا ہے، صرف دوسروں کی غیبت کرنے، دوسروں کو ٹھگنے، دوسروں کی زمین پہ بے ایمانہ طور پر قبضہ کرنے نہیں پیدا ہوا ہے۔ شادی بیاہ میں ناچنے گانے، ہلہ بازی کرنے، ڈی جے بجانے، شراب پینے، گندا کام کرنے، 2-4-5 گھنٹے تاش کھیلنے، 2-4 گھنٹے گیم کھیلنے، 2-4-10 گھنٹے موبائل چلانے کے لیے تو نہیں پیدا ہوا ہے۔ تو اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ رات بھر 8 گھنٹے کی گہری نیند لے۔ تو جو اللہ رات بنایا ہے تو کھیت میں جانے سے پہلے صبح سویرے اسی رب کو سجدہ کرنے کے لیے مسجد چلا جائے۔ جو اللہ فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں کیا، یہ وقت ہے کام کرنے کا، یہ وقت ہے کھیت کھلیان جانے کا، یہ وقت ہے فیکٹری میں بیٹھنے کا، یہ وقت ہے خوب محنت کر کے کمانے کا، دوسروں کو کھلانے کا، خود اپنا بھی کھانے کا، بیوی کی خدمت کرنے کا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ اگر تو کوڑھی رہے گا، کام چور رہے گا، سست رہے گا تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگے گا۔ اللہ نہیں چاہتے تو بھکاری ہو جائے۔ اگر کوئی خود بخود اگر اپاہج معذور ہو جائے الگ بات ہے، مگر جان بوجھ کر اپاہج معذور مت بننا۔ اللہ نے طاقت دی ہے، خوب محنت کرنا، خوب کماؤ، 1 لاکھ کماؤ، 2500 روپے زکات نکال دے، 1 کروڑ کماؤ، 2.5 لاکھ زکات نکال دے، 100 کروڑ کماؤ، 2.5 کروڑ زکات نکال دے۔ تو ایسا پرندہ مت بن تاکہ تو معذور اور ہاتھ پاؤں ٹوٹا ہوا رہے اور کوئی دوسرا پرندہ تیرے منہ میں آ کے کھانا ڈالے۔ کوئی زکات دے دے، کوئی خیرات دے دے، کوئی فطرہ دے دے، کوئی عشر دے دے، کوئی مدد کر دے، تو مدد لینے والا مت بن۔ فجر سے لے کے ظہر تک 8 گھنٹے تک کوئی نماز فرض نہیں ہے، تاکہ اس وقت میں تو کام کر، فیکٹری میں چلا جا، دکان میں چلا جا، اسکول چلا جا، کھیت میں چلا جا، محنت کر، مزدوری کر۔ زکات تجھ کو نکالنی ہے، فطرہ تجھ کو نکالنا ہے، قربانی تجھ کو کرنی ہے، غریبوں
مسکینوں کو کھانا تجھ کو کھلانا ہے, بیماروں کا علاج تجھ کو کرنا ہے. نہیں سنا آپ نے؟ آج مسلم سماج میں بے شمار غریب اور مزدور اور مسکین قدم قدم پہ ملتے ہیں. رمضان کے موسم میں رسید لے کے بھکاری, ایسا لگتا ہے جیسے مسلمان بھکاریوں کی قوم ہے. یعنی یہ بھکاری قوم ہے یہ مسلمان, چاہے دلی میں ہو یا کلکتہ میں ہو یا بمبئی میں ہو یا بہار میں ہو, ہر جگہوں پہ بھکاری قدم قدم پہ ملتے ہیں. چاہے پوش بھکاری رہے, چاہے رنگ کے بھکاری رہے, یعنی یہ قوم بھکاری بن گئی. جس قوم کو 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ زکات نکالنا تھا, 100 کروڑ میں 2.5 کروڑ زکات نکالنا تھا, زمین سے فصل پیدا ہو اس میں عشر نکالنا ہے, نصف عشر نکالنا ہے, 1 لاکھ کے بکرے کا گوشت سے خیرات کرنا ہے. اگر گھر میں کوئی بیمار پڑے اور صدقہ کرے, وہ صدقہ غریبوں مسکینوں میں بانٹ دے. یعنی جس کے حکم ملا ہے کہ کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق نکال, جس کو حکم ملا ہے اپنے مال کی زکات نکال, زیور کی زکات نکال, اپنے مال تجارت کی زکات نکال, اگر جانور ہے تو اس کی زکات نکال. زکات کس کے لیے ہے؟ وہ معذوروں کے لیے, وہ مجبوروں کے لیے, وہ مسکینوں کے لیے. یعنی جو مسکین ہے, جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں, جس کا ہاتھ پاؤں ٹوٹا ہوا ہے, جو مفلس ہے, جس کے پاس دولتیں نہیں ہے, جو صاحب نصاب نہیں ہے, اس کو دے. تو بھکاری مت بن, اپنے سسر کے سامنے ہاتھ مت پھیلا, اپنے مالداروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلا, اپنے باپ کے سامنے ہاتھ مت پھیلا. اتنا کما کے خود کھا اور باپ کو کھلا, اتنا کما کے خود کھا اپنی ماں کو کھلا, اتنا کما کے خود کھا اور اپنے سسر کو کھلا, اتنا کما کے خود کھا اپنے سماج کے غریبوں معذوروں کو دے. ابراہیم بن ادہم کے سامنے شفیق بلخی آئے. شفیق بلخی نے کہا حضور میں کمانے کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں, 1 سال کے بعد میں لوٹوں گا. ابراہیم بن ادہم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, 1 سال کے بعد لوٹنا. ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. القاسب و حبیب اللہ, یعنی جو ہاتھ سے کسب کرنے والا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے, محبوب ہوتا ہے. کون؟ جو نماز پنجگانہ پڑھے اور ہاتھ میں اوزار لے لے, اس کے بعد لکڑی چھیلنے لگے, ہاتھ میں مشین لے درخت کاٹنے لگے. ہاتھ سے کام کرنے والا, حلال روزی حاصل کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. وہ نہیں جو مسجد میں فجر کے بعد بیٹھا رہا 5 گھنٹے تک, اللہ اللہ کیا اور ہر آنے والے کا انتظار کرتا رہا, کوئی آئے تو روٹی دے دے, کوئی آئے تو کپڑا دے دے, کوئی آئے تو 2-4 ہزار روپے دے دے. کون مالدار, کون باہر سے بمبئی سے آیا, کون سکم سے آیا, اس کے دروازے پر بیٹھ کر کے بابو میں بیمار ہو علاج کرنے کے پیسہ دے دے. یہ اسلام نہیں چاہتا. اسلام نے زکات کا قانون اسی لیے نافذ کیا ہے تاکہ کوئی بندہ ذلیل نہ ہو, کوئی رسوا نہ ہو اور کوئی مالدار بخیل نہ ہو جائے, بلکہ دولت پہ یقین نہ رہے, دولت دینے والے رب پہ یقین رہے. دولت کی محبت دل میں نہ رہے, بلکہ دولت دینے والے خدا کی محبت دل میں رہے. شفیق بلخی گئے وہاں سے, مگر 2-4 دن کے بعد لوٹ کے آ گئے. ابراہیم بن ادہم نے کہا کیا ہوا؟ تم بولا تھا سال بھر کے بعد میں آؤں گا. کہا حضور میں ایک جگہ سفر میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے دیکھا سامنے ایک پرندہ ہے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے, جس کے دونوں پاؤں نہیں ہے, مگر بالکل باڈی اس کی موٹی تازی ہے. تو میں دیکھنے لگا آخر یہ پرندہ کھاتا کیا ہے, اس کی روزی کا انتظام کیسے ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا پرندہ اڑتا ہوا آیا. وہ پرندہ آیا اپنی چونچ میں چارہ لے کے آیا تھا. وہ چارہ لا کر اس اپاہج معذور پرندے کے منہ میں ڈال دیا. میں سوچنے لگا وہ خدا کیسا انتظام کرتا ہے, ایک معذور پرندہ ہے, اس کی روزی کا انتظام اللہ نے کیا کہ دوسرے پرندے کے منہ کے ذریعہ چارہ وہاں تک پہنچایا. جب ایک پرندہ کو اللہ نہیں بھولتا ہے, جس کو روزی دیتا ہے, تو میں تو اشرف المخلوقات انسان ہوں, میں نہیں جاؤں گا ودیش میں, سودیش لوٹ کے جا رہا ہوں. اب جو اللہ مجھے سلی گوڑی میں روزی دے گا وہی اللہ مجھے بہادر پور میں بھی روزی دے گا. جو اللہ مجھے بمبئی میں روزی دینا جانتا ہے وہ اللہ بہادر پور میں رہوں گا تو بھی روزی دے گا. وہ واپس آ گیا. کہا حضور یہ سوچ کر میں لوٹ کے آ گیا کہ میرا خدا روزی دینے والا ہے, وطن میں بھی رہوں گا تو روزی دے گا. ابراہیم بن ادہم نے کہا اے شفیق تم نے پرندے کو دیکھا, تم اپاہج پرندہ کیوں بننا چاہتا ہے, تم ایک معذور پرندہ کیوں بننا چاہتا ہے کہ دوسرا پرندہ لا کے اس کو کھلا رہا ہے. تم معذور پرندہ کیوں بننا چاہتا ہے, تم معذور پرندہ کو تو دیکھا لیکن تم وہ پرندہ بن جو خود کھاتا ہے اور چونچ میں لا کے دوسرے کو کھلاتا ہے. تو تم معذور مت بن, اس پرندے کو دیکھ جو خود کھاتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے, اس کی طرح بن جا. اللہ یہی چاہتا ہے کہ تو کما, خود کھا, دوسروں کو کھلا, دوسروں کو کھلاتا رہے گا, اللہ تیری روزی میں اضافہ فرماتا رہے گا.
اللہ تیری روزی میں برکتیں عطا کرتا رہے گا. تو معذور مت بن, تو کوڑھی مت بن. حکمت سمجھ کے فجر سے لے کے ظہر کے بیچ 8 گھنٹے میں کوئی نماز فرض نہیں ہے. اشراق پڑھے گا بندہ ثواب ملے گا, نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں ہے. چاشت پڑھے گا ثواب ملے گا, نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کوئی نماز فرض نہیں ہے. فرض اس لیے نہیں ہے کہ وہ وقت ہے کام کرنے کا, وہ وقت ہے اسکول جانے کا, وہ وقت ہے پڑھائی کرنے کا, وہ وقت ہے کھیت جانے کا, وہ وقت ہے دفتر جانے کا. مسلمان بھکاری نہیں, مسلمان تو ساری دنیا میں اناتھالے کا ایک سسٹم پیدا کیا ہے. ساری دنیا میں آج بندراس میں اگر اناتھالے آرفینیج ہے, اس آرفینیج میں لاکھوں اناتھ بچے پل رہے ہیں, تو احسان اسلام کا ہے جس نے یتیم خانہ قائم کرنے کا مزاج دیا, یتیموں کی پرورش کا مزاج دیا. آج اگر بمبئی میں آرفینیج یتیم خانہ کھلا ہوا ہے, اس یتیم خانے کو کھولنے میں اسلام کا رول ہے. اسلام نے کہا ہے کہ جس کے باپ مر گئے, بچہ اناتھ ہو گیا, اس اناتھ کو کون پالے گا؟ حضور فرماتے ہیں جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ دست شفقت پھیرا, تو جتنا بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے بال کے برابر اللہ اس کو نیکی عطا فرمائے گا. اور جس گھر میں یتیم پالا جاتا ہے اس گھر پہ خدا کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جو بیٹی اس بیٹی کی شادی ہوئی تھی, وہ بیٹی اگر واپس پلٹ کے باپ کے پاس آ گئی, یعنی اس کے شوہر نے طلاق دے دیا یا اس کا شوہر مر گیا, وہ بیٹی واپس باپ کے پاس آ گئی, حضور فرماتے ہیں جتنا بھی صدقہ تم کرتا ہے, چاہے مریضوں کو دے, چاہے تو غریبوں کو دے, چاہے مسکینوں کو دے, چاہے جتنا بھی صدقہ کرے, سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو ایک باپ اپنی لوٹی ہوئی بیٹی پہ کرتا ہے. اسلام نے اس لوٹی ہوئی بیٹی کا خیال رکھا کہ ورنہ اس کا کون سہارا ہوگا؟ ان کا شوہر مر گیا, ان کے شوہر نے طلاق دے دی, اب ان کا سہارا کون ہوگا؟ حضور کہتے ہیں جو باپ اپنی اس لوٹائی گئی بیٹی پہ جو مال خرچ کرتا ہے, کھلانے پر, کپڑا پہنانے پر, وہ مال اس کی طرف سے صدقہ ہے اور بہترین صدقہ ہے, اس کو سب سے بڑا اجر ملے گا. اسلام نے یتیموں کا خیال کیا, اسلام نے بیواؤں کا خیال کیا, اسلام نے معذوروں کا خیال کیا. اور حضور فرماتے ہیں من آلا جاریتین, جس نے 2 بیٹی کو پالا تو قیامت کے دن وہ حضور کے ساتھ ایسے جنت میں رہے گا جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں. کہا گیا 3 بیٹیاں, 4 بیٹیاں, 2 بیٹیاں, یہاں تک راوی کہتے ہیں ایک بیٹی کا نام بھی اگر لیا جاتا تو حضور یہی حکم فرماتے, چونکہ عورتیں کمزور ہیں, یہ باپ کے سر پہ رہتی ہے, باپ یہ بوجھ سمجھتا ہے, یہ شوہر کے گھر میں جاتی ہے, شوہر اسے بوجھ سمجھتا ہے, یہ اپنے بال بچوں کے لیے بوجھ رہتی ہے. اسلام نے اس بوجھ کو اتنا آسان بنایا کہ جب تک ایک باپ اپنی بیٹی کو شادی دلانے تک اس کو بوجھ نہیں سمجھتا ہے, پرورش کرتا ہے, اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. اگر اس کو ادب سکھائے, اس کو شادی دلا دے, جنت کی ضمانت ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہو, ہر لقمہ کے بدلے میں نیکی ملے گی. اسلام کہتا ہے یہ عورت بوجھ نہیں ہے, اگر تو اولاد ہے تو تیری جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. یہ بتا دے جس نے عورتوں کے ساتھ ریپ کیا, جس نے عورتوں کا کڈنیپ کیا, جس نے عورتوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے, جس نے عورتوں کی شرمگاہوں میں لوہے گھسیڑ دیا, جس نے عورتوں کو زندہ ذبح کر دیا, جس نے عورتوں کو ڈائن کہا, جس نے عورتوں کو ذلیل کیا, جس نے عورتوں کو منحوس کہا, آج وہ سینہ تان کے چل رہا ہے کہ ہم نے عورتوں کو سرکشا دی ہے, ہم نے بیٹیاں پڑھاؤ بیٹیاں پڑھاؤ کا نعرہ ہم نے دیا ہے. حقیقت تو یہی ہے, چاہیے 1000 سینہ تان کے چلے, لیکن اگر دنیا میں عورتوں کو آج سمان ملا ہے, عورتوں کو سرکشا ملی ہے, اگر عورتیں اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا ہے, عورتیں اپنے شوہر کی آنکھوں کا تارا ہے, عورتیں اپنی اولاد کی آنکھوں کا تارا ہے, یہ احسان نہ کسی گاندھی کا ہے, یا احسان نہ کسی امریکہ کے واشنگٹن کا ہے, یہ احسان نہ کسی روس کے ماؤ زیدونگ کا ہے, یہ احسان نہ کسی چائنا کے ماؤ زیدونگ کا ہے, نہ کسی کولمبس کا ہے. اگر یہ آج عورتیں رانی ہیں, یہ احسان صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ احسان مذہب اسلام کا ہے. اسلام نے ساری باتیں کھول کھول کر بتا دی ہے. اسلام نے کہا ہے اگر تیرے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہے, اس دولت کو اللہ کی راہ میں وقف کر دے, مسجدوں میں وقف کر دے, مسجد بنا دے, عیدگاہ بنا دے, غریب مسکین مسلمانوں کے رہنے سہنے کھانے پینے کے لیے وہ زمین ڈونیٹ کر دے, وقف اولاد کر دے, تاکہ وہ زمین کوئی نہیں بیچے گا, وہ زمین اولاد پہ وقف رہے گی, اس میں اولاد رہے گی, اولاد کھائے گی پیے گی, اولاد
بیچ نہیں پائے گی. یہ ہے وقف علی الاولاد، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کو زمین وقف کر دے کہ میں نے یہ زمین تجھ کو وقف کر دیا تاکہ اولاد چور بن کے زمین بیچ نہ دے، شرابی بن کے زمین بیچ نہ دے، یا آوارہ بن کے زمین بیچ نہ دے. یہ وقف علی الاولاد کی ایک صورت ہے. اور ایک ہے وقف فی سبیل اللہ، یعنی مسجدوں میں 100 ایکڑ زمین لوگوں نے مسجدوں میں وقف کر دی. مسجد میں امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، مسجد کی چونا گردانی، مسجد کی مرمت، یہ سارا کام 1200 سال سے چلتا آ رہا ہے. جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس کے پاس 200 ایکڑ زمین ہے، انہوں نے ساری زمینیں وقف کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری زمینوں میں سے آدھی زمین مسجد کے لیے، آدھی زمین مدرسے کے لیے، آدھی زمین اسکول کے لیے، آدھی زمین ہاسپٹل کے لیے انہوں نے وقف کر دی، فلاحی کام کے لیے. آج 1500 سال سے یہ وقف کا قانون دنیا بھر میں چل رہا ہے، صرف ہندوستان میں نہیں. میں نے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے میں نے ایک دکان کے سامنے ایک بورڈ دیکھا، وقف للحرم، یعنی یہ دکان حرم کے لیے وقف ہے. اور خانہ کعبہ کے سامنے جو بلڈنگ بنی ہے 100 بہو منزلہ عمارت، اس عمارت میں جو ٹاور والی بلڈنگ ہے، صفا ٹاور والی، اس میں باضابطہ طور پر عربی میں لکھا رہتا ہے کہ وقف للحرم، یعنی یہ پوری بلڈنگ حرم کے لیے وقف ہے. اور جس بن لادن کمپنی نے اس مکان کی تعمیر کی ہے تو جتنا پیسہ اس کا کئی کروڑ ارب جتنے روپے لگے ہیں وہ سارے روپے 2-4-10 سال کے اندر وہ وصول کر لیں. اس کے بعد یہ پوری بلڈنگ حرم کے لیے وقف ہوگی اور اس کی ساری آمدنی حرم میں استعمال کی جائے گی. یہ وقف ہے جس وقف کے سسٹم نے مسجدوں مدرسوں کے نظام کو آسان بنا دیا، خانقاہی سسٹم کو آسان بنا دیا. آج نہ خانقاہوں میں صرف تیل اور پانی رہ گیا ہے، آج نہ درگاہوں پہ جا کے چادر چڑھانا اور 50 روپے کا بتاشا لے کے 50 کروڑ کی مرادیں مانگنے کے لیے دھام نگر جانا. 50 روپے کا بتاشا ہے، 50 کروڑ کی زمین مانگنے والی مرادیں وہاں سے بھیک مانگ لی گئی. یا آج ہے مزاروں پہ جانا صرف بھیک مانگنا، درگاہوں پہ جانا صرف بال بچے کی بھیک مانگنا. پہلے خانقاہوں کا مطلب یہ ہوتا تھا خانقاہوں میں بادشاہ جائیں، وہاں 10 دن گزارے، صبح اور شام دینی مجلس سجے، وہاں اللہ کے جو ولی ہوتے تھے وہ حدیث سنائے، وہ درس قرآن لوگوں کو سکھائے. بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے، 5 دن رہتے تھے، دین سیکھ کر وہاں سے جاتے تھے. خانقاہ کا مطلب دین سکھانے کی جگہ، خانقاہ کا مطلب گھمنڈ غرور مٹانے کی جگہ، خانقاہ کا مطلب دنیا کی محبت ہٹا کر آخرت کی محبت اور جنت کی طلب پیدا کرنے کی جگہ. یہ ساری باتیں خانقاہوں میں ہوتی تھی. 500 لوگ خانقاہوں میں رہتے تھے. سرکار غوث اعظم کی خانقاہ میں ہزاروں لوگ رہا کرتے تھے. وہ سارے لوگ دین سیکھنے آتے تھے، وہ سب مراد مانگنے پانی پہ دم کروانے نہیں آتے تھے. یہ تو ہم جیسے چھوٹے لوگوں نے خانقاہ کا جو بڑا کام تھا اس بڑے کام کو لا کے چھوٹے کام پہ رکھ دیا کہ مراد مانگ لیں، مراد پوری ہو جا کے چادر چڑھا دیں، اس کے بعد کوئی بڑا میٹر ہو قبر پہ چلے جائیں وہاں جا کے مراد مانگ لیں. یہ ہم جیسے چھوٹوں کا کام ہے، لیکن اس خانقاہ کا بڑا کام یہی ہے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں جب مجھے کسی مسئلے میں الجھن ہو جاتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ جاتا ہوں، وہاں آس پاس میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ان کی قبر کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں، وہ مسئلہ مجھ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی جس نے لاکھوں مسئلے نکالے قرآن حدیث کی آیتوں اور روایتوں سے، وہ کہتے جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں امام اعظم کے مزار پہ چلا جاتا ہوں، وہاں جانے کے بعد چادر نہیں چلاتا ہوں، وہاں جانے کے بعد 50 کیجی پھول نہیں ڈالتا ہوں، وہاں جانے کے بعد لوہمان اور اگربتی نہیں سلگاتا ہوں، وہاں جانے کے بعد قبر کا طواف نہیں کرتا ہوں. قبر کا طواف کرنا حرام ہے، قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، قبر پہ بلا وجہ چادروں کی پاڑ لگانا منع ہے، قبر کا طواف کرنا حرام ہے، قبر سے 4 ہاتھ دوری پہ رہنا چاہیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اور بزرگان دین کا ہی قول ہے. اب وہاں جا کے قبر کے آس پاس جو مسجدیں بنی ہے وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ رب العزت سے دعا کرے اور اس قبر والے ولی کے وسیلے سے دعا کرے. الہی غوث اعظم کا وسیلہ ہے یا غریب نواز کی قبر میں جو اللہ کے ولی آرام ہے، ان کا غریب نواز آرام فرما ہے، ان کا واسطہ ہے. اللہ کے ولی کی قبر کا واسطہ اللہ کو دے، ان کی آرام گاہ کا واسطہ دے، اللہ کے ولی کی عبادتوں ریاضتوں ان کے سجدوں کا واسطہ اللہ کو دے، ان کی دینی خدمتوں کا واسطہ اللہ کو دے. الہی غریب نواز کی دینی خدمات کا واسطہ ہے، انہوں نے 90 لاکھ کافروں کو صاحب ایمان بنایا، ان کی دینی خدمتوں کا واسطہ ہے. تو میری مراد پوری فرما دے، مجھے میری حاجتیں پوری فرما دے، میرے بچے کو شفا دے دے. یہ ہے اصل مراد مانگنے کا طریقہ، نہ کہ بابا غریب نواز، نہ کہ بابا مجاہد ملت میرا بچہ بیمار ہے اچھا کر دیجئے، ہم فلاں پلاٹ بک رہا ہے 1 کروڑ میں 1 لاکھ روپے 50 لاکھ تو ہے 50 لاکھ کا انتظام کروا دیجئے. یہ دنیا داروں کی کہانی ہے. دیندار لوگ اللہ کے ولیوں کے مزار پہ جا کے وہاں عبادت کرتے تھے. اب
غریب نواز کے آستانے کے قریب بابا فرید کا چلہ ہے، اس چلے کے پاس عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، عورتیں وہاں جا کے بھیک مانگتی ہیں کہ میرا شوہر، میرا بیٹا، میرا داماد، میری جوان بیٹی، میرا جوان بیٹا، کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے، یعنی بس ان کو صرف یہی چاہیے، سینہ پیٹنا ہے، مرادیں مانگنی ہے، اور سب مرادیں کیا مانگنی ہے؟ جس سے تس سے مرادیں مانگنی ہے۔ جب صاحب گوہال میں چلے جانا ہے، وہاں بیگن لے کے بیگن ڈال دینا ہے، اور وہاں جانوروں سے منتیں مانگنی ہے۔ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، کافر ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے جنگل میں جا کے بیگن کو ڈال کے بیگن سے مرادیں مانگی، اور تم نے جانور سے مرادیں مانگی، اگر تم کسی تم پوری میں چلے گئے، وہاں تم نے کسی کافر اور مشرک کے پاس جا کے تم نے مانگی، ایمان ختم، نکاح ختم، سارے اولاد تیرے حرامی اور زنا پیدا ہوتی رہیں گی۔ اس لیے زبان سے کوئی کافرانہ جملہ نہ نکلے، اور کوئی کافرانہ کام نہ ہو، غصے میں کوئی ایسا کفر مت بک جانا کہ تیرا نکاح ٹوٹ جائے اور تیری بیوی تیرے لیے حرام ہو جائے۔ مسلمان پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، پہلے غور و فکر کرتا ہے تب بولتا ہے۔ مسلمان درگاہوں پہ وہ کام کرنے نہیں جاتا ہے جو کام ایک غیر مسلم کرنے کے لیے مٹھوں میں جاتا ہے، مندروں میں جاتا ہے۔ وہ مندروں میں اپنے ہاتھ سے مورتی بناتا ہے، اس مورتی کے سامنے جا کے مرادیں مانگتا ہے، اور پھر اس مورتی کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیتا ہے، یا اسی کو خدا سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کوئی شکل بنایا، اس کو جب تک چاہا خوب نچایا، اور لوگوں سے چندہ وصول کیا، خوب ناچا گیا، ڈی جے بجایا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے جلوس نکال کے مسلمانوں کو گالیاں دے کر اسے پانی میں پھینک ڈالا۔ یہ بتا دے کہ تو اس کو خدا کہتا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس سے تو مرادیں مانگ رہا ہے جس کو تو اٹھا کے پانی میں پھینک دے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ گھٹیا ترین فکر اگر کسی کی ہے، وہ یہی فکر کافرانہ ہے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے کچھ بنائے، اس کو خدا کہہ دے، اس سے مرادیں مانگے، پھر اٹھا کے اسی کو پانی میں پھینک ڈالے۔ اس سے زیادہ گھٹیا فکر اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا تہوار ہم کو برا کہے گا، ہمارے سسٹم کو برا کہے گا۔ ہمارا تو 5 دن روزانہ 5 ٹائم نماز فرض ہے، لیکن عید کا تہوار جو سب سے بڑا تہوار ہے، اس تہوار میں بتا دے کہ ڈی جے بجتا ہے، بتا دے کہ ناچ ہوتا ہے، اس تہوار میں بتا دے کہ کوئی خرافات کرتے ہیں۔ اگر مٹھی پر کچھ لوگ خرافات کریں اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جو اسلام سمجھاتا ہے، جو اسلام کے بارے میں بتاتا ہے، جو اسلام کی اسٹڈی کرتا ہے، یہ بتا دے اس نے کبھی بتایا ہے آج عید کا دن ہے چلو آج تمیمہ حال بھر دیں گے، آج عید کا دن ہے ناچتے ہوئے عیدگاہ جائیں گے، آج عید کا دن ہے ناچتے ہوئے عیدگاہ سے گھر آئیں گے، اور چل چل کے بفے سسٹم میں ناچ ناچ کے کھائیں گے، اور آج کا دن ہے آج دوسروں کی بہو بیٹی پہ بری نگاہ ڈالیں گے، اپنی بیوی تو پھیکی ہوگی اب دوسروں کی بیوی پہ نگاہیں ڈالیں گے، اس کا ہاتھ پکڑیں گے، کیوں صاحب عید کا دن ہے، برا مت مانو آج عید کا دن ہے، دوسروں کی آبرو لوٹیں گے، شراب پیئیں گے، اور زبردستی اپنی باتیں دوسروں پہ تھوپیں گے۔ یہ کوئی بتا دے پوری دنیا میں ہوتا ہو؟ ہمارا تہوار یہی ہے کہ عید کا دن ہے ڈیلی 5 نماز، عید کے دن 1 نماز الگ سے واجب ہو جاتی ہے، 6 نماز روزانہ، 5 نماز بقرعید کے دن، 6 نماز روزانہ، چاہے تکبیر کہتے مسجد جاؤ نہ جاؤ، عید کے دن ایک راستے سے جاؤ، بولو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، نہ کوئی پٹھان بڑا، نہ کوئی سید بڑا، نہ کوئی شیخ بڑا، نہ کوئی فقیر بڑا، نہ کوئی ندا بڑا، نہ کوئی جولہا بڑا، نہ کوئی عربی بڑا، نہ کوئی اجمی بڑا، نہ کوئی دھام نگر کا بڑا، نہ کوئی بہار کا بڑا، نہ کوئی عرب کا بڑا، نہ کوئی عجم کا بڑا۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہمارا تہوار آیا، تسبیح بڑھ گئی، تکبیر بڑھ گئی، تحمید بڑھ گئی، ذکر بڑھ گیا، خیرات بڑھ گئی، روزانہ خیرات کرو یا نہ کرو، آج عید کا دن ہے صدقہ فطر نکال دے، غریبوں کو کپڑا دے دے، غریبوں کے چولہے میں آگ سلگنے کے انتظام کر دے، آج خیرات کرنا ہے، یہ ہمارا تہوار ہے۔ مسجد میں گھس جا، مسجد میں ایک چوٹی کی تصویر نہیں ملے گی، مسجد میں ایک سانپ کی تصویر نہیں ملے گی، مسجد میں ایک رینگنے والے پر کیڑے مکوڑے کی تصویر نہیں ملے گی۔ ہمارا دیوار، ہماری دیوار، ہمارا محراب، ہمارا ممبر، ہمارا مصلی، مسجدوں کا سسٹم دیکھ لے۔ اگر دل زندہ ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، اگر دل زندہ ہے تو اللہ رب العزت کو سجدہ کرے گا۔ اگر وہاں کوئی گھس جائے جہاں ایک طرف خون ہے، ایک طرف جانور کی تصویر ہے، ایک طرف سانپ کی تصویر ہے، ایک طرف بندر کی تصویریں ہیں، اس پاکیزہ قوم کو تو نیچا دکھائے گا؟ نہیں دکھا پائے گا۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے نیچا دکھایا تھا، جو بہت بڑا طاقتور تھا اس نے بھی نیچا دکھایا تھا۔ جناب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈلوا دیا، جناب فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کا پلان بنایا، شداد نے نبی کو جھٹلاتے ہوئے خود ساختہ جنت بنائی، ابو جہل نے میرے پیغمبر کے قتل کا پلان بنایا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہی کہ نمرود کو ایک معمولی مچھر سے اللہ نے تباہ کر دیا۔ آج موسیٰ ابراہیم زندہ ہے، نمرود تباہ و برباد
برباد ہو گیا. فرعون کو اللہ نے دریا میں تاپا تڑپا کے مار دیا. آج فرعون مردہ ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام آج نمازوں میں زندہ ہے, آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, نمرود مر گیا, صبر زندہ ہے, ظلم مر گیا. آج ابراہیم علیہ السلام زندہ ہے, نمرود مر گیا. آج فرعون مر گیا, آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, شداد مر گیا. اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکا. اللہ نے زبردست آندھی بھیج کر اس کا غرور توڑ ڈالا. برس میں خود ساختہ جنت کی تعمیر کی تھی. دنیا بھر سے ہیرے جواہرات کو منگوایا تھا, سونے چاندی کی اینٹوں سے جنت کی تعمیر کی تھی. اس جنت میں گھس نہیں پایا. شداد اس کے تمام ماننے والوں کو گھر میں پرویش کرنے سے پہلے پوری موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. کون ہے جو کل کے نمرود کو نہیں چھوڑا, کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا, کل کے شداد کو نہیں چھوڑا, کل کے حامان کو نہیں چھوڑا, کل کے قارون کو زمین میں دھسا دیا, کل کے ابو جہل کو جو مصطفیٰ کے قتل کا پلان بنایا تھا میدان بدر میں دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اس عرب کے سورما کو بری موت کے گھاٹ اتار دیا. اس لیے اے قوم مسلم, یہ ڈرامے اور ناچ گانے سے متاثر مت ہونا. چاہے تیرے ہاتھ میں طاقت ہے تو جج کو خرید کر کے فیصلہ بدل لے, چاہے تیرے ہاتھ میں اپنے ممبر ہیں, چاہے اسے گھوس دے کر رشوت دے کر اپنے بل کی حمایت میں اس سے ووٹنگ لے کر تو وقت کی جائیداد کو ہڑپنے کا پلان بنا لے. ہم کمزور ہیں مگر میرا خدا طاقتور ہے, میری مصطفیٰ طاقتور ہے. اس لیے یقین رکھ لینا, گرہ باندھ لینا, میرا خدا وہ ہے جو کل کے نمرود کو نہیں چھوڑا وہ آج کے نمرود کو بھی نہیں چھوڑے گا, جو کل کے فرعون کو نہیں چھوڑا وہ آج کے فرعون کو نہیں چھوڑے گا, جو کل کے ابو جہل کو نہیں چھوڑا وہ آج کے ابو جہل کو نہیں چھوڑا. کفر مٹ جائے گا, حق ہمیشہ غالب ہوتا چلا آیا ہے, قیامت تک غالب ہوتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام, نعرہ تکبیر. اے قوم مسلم, جو سانپ کے سامنے سجدہ کرتا ہو اس کو عزت مل جائے گا, اور جو خدائے واحد کو سجدہ کرتا ہو وہ ذلیل ہو جائے گا. جو شراب پیتا ہو اس کو عزت مل جائے گی, اور جو شراب کی بوند بوند کو حرام سمجھتا ہو وہ ذلیل ہو جائے گا. جو زنا کرتا ہو اس کو عزت مل جائے گی, اور جو حلال طریقے سے اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہو وہ ذلیل ہو جائے گا. جو چرس پیتا ہو وہ عزت مل جائے گی, اور جو چرس کو حرام سمجھتا ہو اس کو ذلیل ہو جائے گا. جو دوسروں کی پراپرٹی پہ غاصبانہ قبضہ کرتا ہو وہ عزت والا ہو جائے گا. جو ایک ایک پالیشتی زمین کو پھونک پھونک کے اپنے حق میں استعمال کرتا ہو وہ ذلیل ہو جائے گا. ایک قوم مسلم سن لے, مولانا کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, پیر صاحب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, عام لیکچر کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے, نیتا کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے. جس خدا کا کلمہ پڑھتے ہو وہ خدا سچا, اس خدا کا کلام سچا, قرآن سچا, مصطفیٰ کی حدیث سچی, مصطفیٰ اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ سچا, اللہ کا پیغمبر سچا. تو دنیا کے نیتا کی بات مت سننا, کوئی مولانا اپنی بات بولے اس کی بات مت سننا, مگر قرآن سننا. قرآن میں اللہ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نوری. اللہ کہتا ہے یہ مشرک اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں, اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. جو کافر چاہے گا نہیں ہوگا, اسلام کا نور مکمل ہو کے رہے گا. اسی کی تشریح مصطفیٰ حدیث میں کرتے ہیں, لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدنی ولا ببر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس روئے زمین پر کوئی کچا گھر نہیں بچے گا, کوئی پکا گھر نہیں بچے گا, مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. اس لیے تمہیں نرفس نہیں ہونا ہے, تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے, تمہیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے. اگر تو گنہگار ہے تو کیا ہوا, تیرا خدا تیرا پروردگار وہ مالک و مختار ہے, وہ پاک ہے, وہ پاک پروردگار ہے, وہ طاقت والا ہے, وہی ساری کائنات کا خالق ہے. سب سے پہلے اگر کوئی من کے خلاف کوئی کام ہو جائے کہ ہم چاہتے کچھ تھے ہو کچھ گیا, تو اب اسی رب کریم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے, توبہ کر لے, مسجد کو آباد کر, سجدہ کر, آنسو بہا. جہاں 200 کروڑ مسلمان آنسو جہاں بہایا, جو کام ایٹم بم سے نہیں ہوگا وہ کام آنسو کے قطرے سے نکل جائے گا.
وہ کام روحانیت سے نکل جائے گا۔ آج تمہاری آنکھوں کے آنسو سوکھ چکے ہیں، آج تم کافروں کی طرح مکان کے مقابلے میں لگ گئے ہو، کافروں کی طرح کپڑے کے مقابلے میں لگ گئے ہو، کافروں کی طرح زمین کی خریداری کے مقابلے میں لگ گئے ہو، جبکہ حضور نے کہا تھا فلا تتخذوا زیعا فترغبوا فی الدنیا، مال و اسباب کی خریداری کے پیچھے مت پڑنا ورنہ تو دنیا کی طرف مائل ہو جائے گا۔ یہ دنیا تمہیں فرصت نہیں دے گی جی بھر کے سجدہ کرنے کی، یہ دنیا تمہیں فرصت نہیں دے گی جی بھر کے تلاوت کرنے کی، یہ دنیا تمہیں مہلت نہیں دے گی آخرت کی فکر کرنے کی۔ ایک زمین کے بعد دوسری زمین، ایک مکان کے بعد دوسرا مکان، ایک پلاٹ کے بعد دوسرا پلاٹ، اسی میں اچانک چکر آئے گا، موت آئے گی، گر جاؤ گے اور سڑنے کے لیے قبرستان پہنچ جاؤ گے تو افسوس ہوگا کہ جی بھر کے میں نے خیرات نہیں کی، جی بھر کے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے زیادہ مال و اسباب کی خریداری کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ لوگ مشورہ دیتے ہیں صاحب مولانا صاحب آج آپ کا جلوہ ہے پورے ہندوستان میں، پیسے آپ کے پاس ہیں، وہ ہر سال 2 پلاٹ خرید لیجئے تاکہ بال بچوں کو 10-20 پلاٹ چھوڑ کے مریے گا، ورنہ آج اگر مر گئے تو بچوں کا کیا ہوگا۔ کیا گندی گندی باتیں بولتا ہے یار، کافر جو بات بولتا ہے وہی بات تم بولتا ہے، جو بات مشرک بولتے وہی بات تم بولتا ہے۔ مشرکوں کی باتیں کیوں بولتا ہے جبکہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو، سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جب تجھ کو اللہ نے پالا ہے تو وہی اللہ تیری اولاد کو بھی پالے گا۔ اب تم گنہگار مت بن، اپنی اولاد کو دینداری سکھا دے۔ کہا گیا ہے کہ آخر وقت میں اولاد کے ہاتھوں ماں باپ کی تباہی ہوگی، ماں باپ کے ہاتھوں اولاد کی تباہی ہوگی، دوست کے ہاتھوں دوست کی تباہی ہوگی۔ یعنی دوست اگر آپ کو شریف بھی بنیں گے شریف بننے نہیں دے گا، اگر آپ جنتی بننا چاہیں گے اولاد جنتی بننے نہیں دے گی، اولاد بولے گی صرف آپ ہی کو جنت جانا ہے اور دوسروں کو جنت نہیں جانا ہے۔ وہ تو صاحب دن رات مست رہتے ہیں، ہر سال زمین خریدتے ہیں، ان کے پاس فکس ڈپوزٹ بھی بہت لمبا چوڑا ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ بال بچوں کی باتیں سننے کے بعد آپ بھی حرام خوری کی طرف مائل ہو جائیں گے، آپ بھی سجدہ نماز سب کی لذتیں چھوڑ کر رمضان کے دنوں میں 5 دن میں جلدی جلدی تراویح ختم ہو جائے، اس کے بعد بالکل آزاد ہو کے اپنے کام میں لگ جائیں، جبکہ قرآن پاک ایک ختم کرنا صحیح پڑھنا سننا یہ الگ سنت ہے، اور رمضان کی ہر راتوں میں 20 رکعت تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے۔ ایک سنت ادا کرنا چاہتے ہیں 5 دن میں اور باقی پورا رمضان کاروبار کرنے کے لیے اس شہر میں اس شہر میں جائیں، جب اس شہر میں اس شہر میں جا کے کھانا کھاتے ہو، افطاری کرتے ہو، سحری کرتے ہو، تو پھر تھوڑا سا ٹائم نکال کے 20 رکعت تراویح تو پڑھی جا سکتی ہے۔ چاہے بمبئی جائیں، میں نے رمضان میں شب قدر میں خطاب کرنے میں حیدرآباد گیا، وہاں میں 2 دن رہا، جمعۃ الوداع کا خطاب میں نے وہاں کیا، ایک دن میں نے دوسری جگہ پہ میں نے خطاب کیا، مگر ایک رات بھی میری 20 رکعت تراویح نہیں چھوٹی۔ ایک ختم قرآن میں نے کیا، اس دوران میں نے خطاب کیا، یعنی میں نے پوری تراویح سنی، اس کے بعد پھر میں جلسے کے لیے 100 کلومیٹر دور جا کر کے میں نے وہاں خطاب کیا، پھر وہاں سے واپس آ کے میں اپنے گھر میں میں نے سحری کھائی، اس کے بعد پھر جو اپنے معمولات تھے دوسرے دن کے وہ معمولات میرے رہے۔ میں حیدرآباد گیا، وہاں میری نماز تراویح نہیں چھوٹی، وہاں میں 2 دن رہا، وہاں میرا روزہ نہیں چھوٹا۔ ایک بہانہ ہے کہ کام کرنے جانا ہے، جلدی سے تراویح سے چھٹی پا لے۔ قرآن پاک سننا اسی لیے تھا کہ قرآن پاک ورڈ ٹو ورڈ ریسورس آف انرجی ہے، حرف بحرف طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تاکہ بندہ غور سے سنے، قرآن پاک کے پیغام کو سینے میں جگہ دے اور طاقتور ہو جائے۔ 30 دن قرآن سنے، 11 مہینے تک اس سنے ہوئے کا روحانی اثر اپنے سینے میں محسوس کرے۔ یہ ہے قرآن پاک سنانے کا اور پڑھانے کا اثر۔ ماہ رمضان میں جو دن میں دانا کھانا حرام قرار دے دیا گیا، روزہ پانی پینا حرام قرار دے دیا گیا، یہ حلال بیوی ہے مگر میرے لیے حرام ہو گئی، یہ حلال دانا ہے مگر میرے لیے حرام ہو گیا، یہ حلال پانی ہے مگر میرے لیے حرام ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جانوروں کی طرح رسی میں باندھ دیے جائیں، اس کو بھی صبح سے لے کے شام تک دانا پانی نہ دو، یہ جانور بھی بھوکا پیاسا رہ جائے گا؟ یا وہی روزہ ہے؟ روزہ ہے، قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، روزہ اسی لیے فرض ہوا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والا بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ آج دانا سے رکا ہے اللہ کے کہنے سے، آج پانی سے رکا ہے اللہ کے کہنے سے، آج اپنی حلال بیوی سے رکا ہے اللہ کے کہنے سے، تو اللہ ان حلال چیزوں سے روکوا کے تمہیں ایک بڑی عبادت کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے، تاکہ آج حلال
سے رکنے کی پریکٹس ہو جائے تو جس خدا کے کہنے سے آج کھانا پانی چھوڑا ہے اسی رب کے کہنے سے کل جھوٹ چھوڑ دینا، کل شراب چھوڑ دینا، کل رشوت چھوڑ دینا، کل چغلخوری چھوڑ دینا، کل غیبت چھوڑ دینا، کل زنا چھوڑ دینا، سنیما چھوڑ دینا، تمام حرام چیزوں کو چھوڑ دینا. تو کیا مطلب؟ روزہ ایک سانکیتک سمبولک چیز ہے، دانا پانی ایک سمبولک چیز ہے، اصل میں اس کا پس منظر، اصل میں بیک گراؤنڈ ہے حرام سے روکوانا، گناہوں سے روکوانا، تاکہ اس روئے زمین پر تم متقی بن جا، پرہیزگار بن جا، اس قدر پرہیزگار بن جا کہ کوئی کافر تمہیں آنکھ دکھائے تو تلوار اٹھانے کی ضرورت بعد میں پڑے، اس قدر متقی بن جا کہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے دل میں خیال آئے اللہ تعالیٰ تیری برا پوری فرما دے. جیسے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. آج میرے گناہوں نے مجھ کو تباہ و برباد کر دیا، آج میرے گناہوں نے مجھ کو اندر سے باہر سے کھوکھلا کر دیا. شراب پینے میں سب سے زیادہ آگے قوم مسلم. رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ شراب پی جاتی ہے. بنگلہ دیش مسلمانوں کا ملک ہے، سب سے زیادہ شراب مسلمان پیتے ہیں. رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ مسلمانوں کی بیٹیاں انسٹاگرام پہ ناچ رہی ہیں. سب سے زیادہ مسلمانوں کی بیٹیاں. یہ کون؟ نقاب پہن کے ناچتی ہیں، نقاب پہن کے گھر سے باہر جاتی ہیں. نقاب پوش خواتین غیر مسلموں کے لفٹ دیے جانے سے اس قدر ان کے بدن میں آگ لگی ہے. اس آگ کو بجھانے کے لیے جنت جہنم، مولانا کی تقریر، قرآن پاک کا پیغام، حدیث پاک کا پیغام، سب کو تاق پہ رکھ کر کے اس بدن کی آگ بجھانے کے لیے اس کافر کے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. بھلے ہی 10 دن کے بعد وہ مشرک اس کو 11 ٹکڑے میں کاٹ دے، اس کی لاش کو ہزاروں ٹکڑے میں کر کے ہزاروں جنگل میں پھینک دے، کل اسے بیچ چوراہے پہ چھوڑ کے وہ بھاگ جائے، نہ اس حال میں رہے کہ گھر لوٹ کے جا سکے، نہ اس حال میں رہے کہ دوسرا اس سے شادی کر سکے. چاہے کل جو بھی ہو، آج اس قدر بدن میں آگ لگی ہے کہ آج آگ بجھانے کے لیے ملے کوئی شمع، ملے کوئی سنتھال، ملے کوئی ڈوم، ملے کوئی بہانہ ڈھونے والا بھنگی، اس بھنگی کے ساتھ ایک فوج گھرانے کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے. اور تو کہتا ہے کہ اسلام خطرے میں آ گیا، اور تو بولتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، تو کہتا ہے رسول اللہ کہاں ہے، تو بولتا ہے کہ غوث پاک کہاں ہے، تو کہتا ہے غریب نواز کہاں ہے. ہندوستان میں ہمارے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے، غریب نواز کی کرامت کب آئے گی؟ ہندوستان میں ہمیں ذلیل مارا پیٹا جا رہا ہے، مجاہد ملت کی کرامت کب آئے گی؟ بہار میں ہم ذلیل کیے جا رہے ہیں، مخدوم بہار کی کرامت کب آئے گی؟ غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، غوث اعظم کی مدد کب آئے گی؟ یہ کون کیا بولنے کا حق تجھ کو نہیں ہے؟ یہ وہی بولے گا جو غوث اعظم کے طریقے پہ عمل کرے گا، جو خواجہ غریب نواز کی باتوں کو مانے گا، جو مجاہد ملت کی تعلیمات پہ عمل کرے گا. صرف مجاہد ملت کے نام کے ڈھونگ نہیں رچے گا، صرف ان کا نام لے کے 2 پیسہ نہیں کمائے گا، صرف مجاہد ملت کی بات بول کے صرف وہ 2 پیسہ نہیں کمائے گا. مجاہد ملت جیل میں بھی نماز نہیں چھوڑا، اور تم ٹرین میں نماز چھوڑتا ہے، تم اپنے کمرے میں بیٹھ کے نماز چھوڑتا ہے، تم اپنے گھر میں نماز چھوڑتا ہے. جھوٹا ہے وہ جو اس پاک مجاہد کا نام اس ناپاک زبان سے لیتا ہے. یا بے نمازی، یا نمازیں چھوڑنے والا، یا جھوٹ بولنے والا، یا سنیما دیکھنے والا، یہ اپنے آپ کو لچا گری کی غلیظ کیچڑ میں لت پت کرنے والا. اس کا مطلب ہے یہ داڑھی صرف 2 پیسہ کمانے کے لیے، یہ ٹوپی 2 پیسہ کمانے کے لیے، مجاہد ملت کا نام لینا 2 پیسہ کمانے کے لیے. جو حقیقت میں مجاہد ملت سے محبت کرے گا تو وہ چاہے دوسروں کو سنائے نہ سنائے، وہ یہی کہے گا جب میرا مجاہد جیل میں نماز پڑھا، جیل سے باہر نماز پڑھا، ٹرین میں نماز پڑھا، تو میں بھی قسم کھاتا ہوں جب تک میری لاش گھر سے نہ نکل جائے نہ ظہر چھوڑوں گا، نہ فجر چھوڑوں گا، نہ عصر چھوڑوں گا، نہ مغرب چھوڑوں گا. یہ ہے مجاہد ملت کا پکا وفادار جو ڈھونگ نہ کرے، مجاہد ملت کی زندگی سے نور حاصل کرے، پرکاش حاصل کرے. یہ ہے سچی محبت، یہ ہے سچ. باقی وہ سب ڈھونگ سب کو معلوم ہے کہ یہ دیار فنا کا ہے، اس کا نام لے لیا. وہ بہار کا دیار فنا کا ہے، اس کا نام لے لیا. بمبئی مخدوم مہامی کا ہے، اس کا نام لے لیا. راجکوٹ اور گجرات فنا بزرگ کا ہے، اس کا نام لے لیا تاکہ لوگ سمجھے کہ بڑا عاشق
حق ہے اور اس کو پیسہ دیں اور یہ کھائیں پیئیں. وہ ڈھونگی ہے. مجاہد ملت کا وفادار کون ہے؟ غوث اعظم کا وفادار کون ہے؟ امام حسین کا وفادار کون ہے؟ امام حسین اپنے بال بچوں کو سمیت لے جا کر میدان کربلا میں خدا کے نام پہ گردن کٹوا دیں, 1000 تیروں سے اپنے جسم کو زخمی کروا دیں, اپنے بال بچوں کو کٹا دیں, مگر اف تک نہ کہیں, آنکھ میں آنسو کے قطرے نہیں آئے, اللہ کے نام پہ گردنیں کٹ رہی ہے, مگر آپ کا حوصلہ پست نہیں ہو رہا ہے, آپ کا صبر زخمی نہیں ہو رہا ہے. جوان بیٹوں کی لاشوں پہ صبر کرنے والا حسین, اپنے بال بچوں کی لاشوں پہ صبر کرنے والا حسین. تو حسین کی کہانی ناچنے کی کہانی نہیں ہے, ہلا بازی کی کہانی نہیں ہے. حسین کی کہانی وہ جھنڈا لے کے دوڑ کے شراب پی کے گٹکا کھا کے اور چرس پی کے حسین کرنے کی کہانی نہیں ہے. حسین کی کہانی ہے صبر کی کہانی, ایثار کی کہانی, قربانی کی کہانی. سچا حسینی وہ ہے, وہ جان لے جب میرا حسین گردرے کٹا کے بھی مسکرا رہا ہے. تو اگر آج آزمائشوں میں میں پڑ جاؤں, میں تریک نہیں کروں گا. اولاد جائے, اولاد جائے, جان جائے, وطن جائے, مگر ایمان نہیں جانے دوں گا, عقیدہ نہیں جانے دوں گا. وہ ہے سچا حسینی, وہ ہے سچا حسینی. ایسا نہیں کہ فلمی اسٹائل کی طرح ابھی رویا ابھی ہنسا, یہ انداز تبلیغ ہے وہ فلمی میں نے کہا ہے, کہ انداز بیان کو میں نے فلمی کہا ہے. مگر بدتمیز, بے حیا, بے شرم, سچی بات کو جھوٹی باتیں کہنے والا, اس کو کہتا ہے مولانا شہریار نے کربلا کے واقعہ کو فلمی کہانی کہہ دیا. میں کہتا ہوں ظالم بندر, میں نے کربلا کی کہانی 3 گھنٹے میں بیان کرتا ہوں. میں محرم الحرام کے موقع پر بمبئی میں 12 تقریریں روزانہ 2 گھنٹے تک میں بیان کرتا ہوں. اہل بیت کی فضیلت, حسن کریمین کی فضیلت, اہل بیت اطہار کی قربانی. حسین کی کہانی صبر کی کہانی ہے, ایثار کی کہانی ہے. تو تم رو, تم تازیہ بناؤ, تم ڈھول پیٹو, تم اپنے شیعہ رافضی کی طرح اپنے جسم کو زخمی کرو, اور تم عورت بن کے آنسو بہاؤ. ہم سنی آنسو نہیں بہاتے ہیں, ہمیں ناز ہے کہ میرا رہنما حسین جیسا ہے, علی اکبر جیسا ہے. ہمیں حسین کی شہادت پہ ناز ہے, ہمیں حسین کی قربانی پہ ناز ہے, ہمیں حسین کی ایثار پہ ناز ہے, ہمیں حسین کی بہادری پہ ناز ہے, ہمیں حسین کے جذبہ شہادت پہ ناز ہے, ہمیں حسین کے بیٹوں پہ ناز ہے, ہمیں حسین کی بیٹیوں پہ ناز ہے. تم ہو جو اسے فلمی کہانی بیان کر کے ہنسو اور رو اور رلاؤ. ہم نہیں بولتے, ہم تو کہتے ہیں کہ لاشوں کے انبار پہ بھی جس کے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹا, جس نے اپنے پردہ کو جانے نہیں دیا, وہ حسین کی بیٹیاں ہیں, وہ حسین کی شہزادیاں ہیں, وہ حسین کے گھر کی خواتین ہیں. جس کے گھر میں ایک میت ہو, اس کے سر سے دوپٹہ نیچے ہو جائے اور وہ صرف رونے لگے, سر کے بال نوچے, وہ اہل بیت اطہار کی سچی محب کبھی نہیں ہو سکتی. اہل بیت سے محبت کرنے والا وہ ہوگا. وہاں لاشوں کے انبار پہ بھی پردہ ہے, لاشوں کے انبار پہ بھی حیا ہے, لاشوں کے انبار پہ بھی شرم ہے, لاشوں کے انبار پہ بھی غیرت ہے. تو سچا حسینی, حسین سے محبت کرنے والی وہ عورت ہوگی جہاں اہل بیت کی لاشوں کے انبار پہ پردہ ہے. تو تیرا پردہ نہ عید کے نام پہ نیچے ہو, نہ بقرعید کے نام پہ ذلیل ہو, نہ تیرا پردہ لاش کے نام پہ ذلیل ہو, نہ تیری غیرت دفن ہو. چاہے جنازہ آئے, چاہے بارات آئے, چاہے عید آئے, چاہے بقرعید آئے, ہر حال میں کنی سے فاطمہ بن کے رہنا, سر سے دوپٹہ نہ کھسکے, زبان سے حیا کی چادر تار نہ ہو. جس دن تو پردے میں رہی تو تیرا بیٹا حسین تو نہیں ہوگا, مگر غلام حسین بن کے دین کا کام کرتا ہے. اسلام زبردست مذہب مہذب کا نام. اسلام دبنے نہیں آیا ہے, اسلام کفر دبانے آیا ہے, اسلام شرک مٹانے آیا ہے. اسلام دنیا میں اتیاچار اور مظالم کی چادروں کو پاش کرنے آیا ہے. آج اسلام مسکرا رہا ہے. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دشمن آئے تھے, مگر سارے دشمن دھراشائی ہو گئے. آج کا دشمن تو کمزور ہے, آج کے دشمن کے پاس نہ علم ہے, بس اس کے پاس ایسے ہی خالی کھولی گھمنڈ ہے کہ ہم ووٹ خرید لیں گے, ہم سنسد کا ووٹ خرید لیں گے. آج کا مشرک کمزور ہے, کل کا مشرک طاقتور تھا, جس نے لاشوں کے انبار لگا تھا, جس کا پلان بڑا تھا, جس کی زبان بڑی تلخ تھی, جو خطابت جادو کی طرح کرتا تھا, جن کے پاس ہمت تھی, جن کے پاس حوصلہ تھا, جنہوں نے ملک کو بٹوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, جنہوں نے ہندوستان کی تہذیب اور تاریخ کو بدلنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اس کے پاس ان سے زیادہ علم تھا, ان سے زیادہ طاقت تھی, ان سے زیادہ حوصلہ تھا, مگر اس کے باوجود ریزلٹ کیا نکلا؟ ریزلٹ یہی نکلا, ایک قوم مسلم کبھی نروس مت
مت ہونا, کبھی ڈپریشن کا شکار مت ہونا. تم اور ہم تو آج مر جائیں گے, کل تیری موت کا اعلان ہوگا, پرسوں میری موت کا اعلان ہوگا. نہ ہم رہیں گے نہ تم رہو گے. جب مجاہد ملت نہیں رہے, مفتی اعظم ہند نہیں رہے, قاضی الشریعہ نہیں رہے, جب صدر الشریعہ نہیں رہے, جب صدر الافاضل نہیں رہے, جب امام النحو نہیں رہے, جب صدر الافاضل نہیں رہے, جب ملک العلماء نہیں رہے, تو ہم کیسے رہیں گے, تم کیسے رہو گے؟ ہم بھی نہیں رہیں گے, تم بھی نہیں رہو گے, کوئی نہیں رہے گا. ممکن ہے کہ بہادر پور نہیں رہے, ممکن ہے کہ میرا بہار نہیں رہے. دنیا میں تبدیلی اس طرح کی آتی رہی. کل جو خوبصورت شہر تھا, آج وہ شہر ندی میں تبدیل ہو گیا. نہیں دیکھا تم نے تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک, ہم لوگ بھی کئی بار سوچیں کہ بینکاک جائیں گے. ایک مولوی صاحب اتر پردیش میں ہم سے بولا کہ اگر پروگرام نہیں بھی آتا ہے تو بھی بینکاک گھومنے کے لیے چاہیے, تاکہ وہاں جا کے وہاں کے ندی نالے, وہاں کے سمندر, وہاں کے کلچر کو دیکھیے, پھر آ کر کے ہندوستان میں لوگوں کو بتائیے گا کہ تھائی لینڈ کیا ہے, وہاں کی زبان کیسی ہے, وہاں کی راجدھانی بینکاک کا کلچر کیسا ہے. سوچتا رہا مگر جا نہیں پایا, مگر جانے کی ایک ہمت اس معنی میں بھی نہیں ہو رہی تھی, چونکہ تھائی لینڈ آج ٹورسٹ پلیس بن چکا ہے. بینکاک وہاں کی جو راجدھانی سے ہندوستان کی راجدھانی دہلی, اسی طرح بینکاک عیاشی کا اڈا بن چکا ہے. یعنی بینکاک کے ہوٹل زناکاری سے بھرے ہوئے ہیں. بینکاک میں عیاشی کرنے ہندوستان کے لوگ جاتے ہیں. وہاں گئے, ہوٹل میں 5 دن رہا, نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ زناکاریاں کی. لڑکیاں ہندوستان سے اور دوسری جگہوں سے جاتی ہیں, اپنے حسن کا سودا کر کے 2-4-10 لاکھ روپے کما کے 10 دن میں وہاں سے چلی آتی ہے. گاؤں دیہات کی لڑکیاں پڑھنے کے نام پہ کلکتہ جاتی ہیں. اب ان کا باپ غریب ہے, ان کا خرچہ ہر مہینے 20,000 روپے کا ہے. اب کیا ہوگا, مہینے میں 2 دن ہوٹل اٹینڈ کر لیا, وہاں سے 50,000 روپے مل گئے, اپنا اسی سے مہنگا موبائل. آج ایک بندہ ہم سے کہا کہ یہ موبائل آپ کو زیب نہیں دیتا ہے, اس کو چینج کر لیجئے. یعنی وہاں غریب کی باپ کی قریب بیٹی مہنگا موبائل, آئی فون, ایپل کا فون ہے, وہ سب کیا ہے, عزتوں کو نیلام کر کے بیچ کر کے مہنگا موبائل, مہنگا پرس, مہنگا سینڈل, مہنگا جینس, مہنگا ٹی شرٹ, یہ سارا ڈرامہ تو ہوتا رہتا ہے. اور کہیں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, بینکاک میں زیادہ ہوتا ہے. مگر کبھی بینکاک جانے کی ہمت نہیں ہوئی. اس سے پہلے نیپال کی راجدھانی کاٹمانڈو میں یہ ڈرامہ ہوتا تھا. یہ ڈرامہ کیا ہوتا تھا, ہندوستان کے ارب پتی یہاں سے نکلے, سوٹ کیس میں پیسہ بھر لیا, اب وہاں گئے, وہاں کاٹمانڈو بالکل ہل اسٹیشن ہے, پہاڑ کی وہ راجدھانی ہے. اب وہاں مئی جون میں بھی ہلکی ہلکی برف گرتی ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے, کمبل اوڑھتے ہیں. جیسے دارجلنگ کے پہاڑ پہ, تمل ناڈو میں اوٹی کا پہاڑ ہے, وہ ہل اسٹیشن ہے, اس ہل اسٹیشن پہ بالکل ہوا میٹھی میٹھی آتی رہتی ہے. تو جہاں زیادہ نعمت اللہ کی ہے وہاں زیادہ عبادت کرنی چاہیے اللہ کی. کہ نیچے بدن جل رہا ہے, اوپر میں چادر اوڑھ کے بندہ سویا ہوا ہے, تو وہاں سجدہ زیادہ کرنا چاہیے. لیکن یہ بندہ شریر ہے, اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ اس دنیا میں زیادہ کھایا پیا مت کرو, اس دنیا میں زیادہ مہنگا کپڑا مت پہنا کرو, اس دنیا میں زیادہ مہنگا گھر مت بنایا کرو, چونکہ یہ مہنگا گھر تجھے مغرور بنا دے گا. یہ گرم گرم زیادہ اچھا کھانا تجھے کاہل اور سست عبادت سے دور کر دے گا. یہ گرم گرم غذا تیرے اندر خواہشات پیدا کر دیں گی اور تو زناکاری کی طرف مائل ہو جائے گا. جو کم کھاتا ہے وہ کم بولتا ہے, کم گناہ کرتا ہے. جو زیادہ کھاتا ہے, زیادہ بولتا ہے, زیادہ گناہ کرتا ہے. آج جو شوہر چلے گئے باہر کمانے کے لیے سعودی عرب میں, یہاں اس کی بیوی ہے, دوسرے مردوں کے ساتھ ساتھ تعلقات قائم کری ہوئی ہیں, اور جب وہ محبت بڑھ گئی, شوہر بیچارہ مزدوری کر کے, محنت کر کے, جانور چرا کے یا لندن میں محنت مزدوری کر کے پیسہ کما کے گھر بنا دیں گے, بال بچے کو پڑھا دیں گے, بیوی کو رانی بنا کے رکھیں گے. وہ تو مزدوری کر رہا ہے, سال میں ایک بار آ کے 2 مہینے کی چھٹی لے کے اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ گزارتا ہے. لیکن یہاں گرم گرم غذا, زیادہ کھانا, زیادہ گرم ٹیلی ویژن دیکھنا, زیادہ گرم موبائل چلانا, تو بدن میں لگے گی آگ تو کیا کرے گا. وہی میرٹھ کی جو لڑکی, جس لڑکی نے پورے ہندوستان کی ناک کٹوا دی, ہندوستان میں رشتوں کو شرمسار کر دیا, جس نے ہندوستان کے سارے لوگوں کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا. وہ اگر کوئی مسلمان لڑکی ہوتی تو سارے ہندوستان کے میڈیا والے اسلام مسلمان کر کے یا کمینے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے. لیکن کوئی نہیں بولا کہ ایک ہندو لڑکی, ایک ہندو لڑکا اتنا خطرناک قدم اٹھا لیا کہ اپنے شوہر کو 11 ٹکڑوں میں کاٹ کر کے وہ ڈرام میں کیسے ڈال کر کے اوپر سے سیمنٹ ڈال دیا, اور پھر کس قدر ہمت کہ اپنے پریمی کے ساتھ وہ نکل گئی نینی تال کی طرف, مسوری نینی تال کی طرف رنگ رلیاں منانے کے لیے, تاکہ دوسرے کسی رشتہ دار کو شک بھی نہ ہو کہ یہ شوہر کو کاٹ دی ہے. یعنی کیا ٹھٹائی کے ساتھ ہر شوہر کا کمائی, شوہر کی, شوہر کا پیسہ اور رنگ رلیاں دوسروں کے ساتھ. یہ کیا ہے, یہ موبائل کا غلط استعمال, سنیما دیکھنا, یہ کیا ہے, گرم غذا کھانا, میری
میری بیٹی اچھا کھائے گی, اچھے گھر میں جائے گی, 1 لاکھ مہینہ میرا داماد کمائے گا, خوب آرام سے کھائے گی پیے گی, 5 گھنٹے سنیما دیکھے گی, اور کولیسٹرول بڑھا کے موٹی ہو جائے گی, ہارٹ کی بیماری ہو جائے گی, اور جو کچن نہیں جائے گی, جو جھاڑو نہیں لگائے گی, جو پوچھا نہیں لگائے گی, جو کپڑا نہیں دھوئے گی, صرف شوہر کی کمائی پہ کھائے گی سوئے گی, اس جو 5 بار کچن نہیں جائے اسے تو روزانہ 5 بار ہاسپٹل جانا پڑے گا, کبھی شوگر کو لے کے جانا پڑے گا, کبھی ہارٹ کو لے کے جانا پڑے گا, کبھی کولیسٹرول کو لے کے جانا پڑے گا, کبھی ارتھرائٹس کو لے کے جانا پڑے گا, کبھی تھائرائیڈ کو لے کے جانا پڑے گا. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ دولتوں کی موجودگی میں سمپل رہو, سادہ رہو. تو پیسہ 1 کروڑ تیرے پاس رہے مگر تو سمپل کپڑا پہن, زیادہ مہنگا مت پہن. حدیث میں آیا ہے جو پیسہ رکھنے کے باوجود زیادہ مہنگا کپڑا چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ریشمی حلہ پہنائے گا, اسے جنت میں ریشمی کپڑا پہنائے گا. اس لیے ایک قوم مسلم, تو کافروں کی طرح کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے, تو جانوروں کی طرح 10 گھنٹے سونے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے, تو جانوروں کی طرح, تو کتا کی طرح, کتیا کی طرح سونے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے. تو پیدا ہوا ہے 5 بار مسجد جانے کے لیے, تو پیدا ہوا ہے تلاوت کرنے کے لیے, تو پیدا ہوا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, تو پیدا ہوا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے, تو پیدا ہوا ہے سماج کے غریبوں, مسکینوں, معذوروں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے. اگر کم کھائے گا, کم سوئے گا, کم بولے گا تو زیادہ عبادت کا وقت اللہ تجھے عطا فرما دے گا. یہاں بھی سکون سے رہے گا اور مرے گا تو جنت تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار رہے گا. جو زیادہ کھائے گا وہ زیادہ گناہ کرے گا, جو زیادہ سوئے گا وہ زیادہ گناہ کرے گا, اور جو زیادہ باتیں کرے گا چوک چوراہے پہ, ندی نالے پہ, چائے کی دکان پہ, پان کی دکان پہ, وہ زیادہ گناہ کرے گا. اس لیے بزرگوں نے کہا ہے جو طاقت کے باوجود اچھا کھانا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے صحت دے گا, اسے تندرستی دے گا, اور پھر اگر نہیں چھوڑے گا کل تو ڈاکٹر کے کہنے سے چھوڑنا ہی پڑے گا. جو روزانہ گوشت کھائے گا جب شوگر بڑھ جائے گا 500-600 سے زیادہ ہو جائے گا, اور جب انسولین کا انجیکشن لینا پڑے گا, جب کڈنی خراب ہو جائے گی تب تو ڈاکٹر بولے گا گوشت تیرے لیے زہر ہے, چھوڑ دے. 50 لاکھ کی فارچونر چھوڑ کے پیدل چل, روزانہ 10,000 اسٹیپ قدم چلنا پڑے گا, ورنہ کڈنی خراب ہوگی اور تو سیدھے ڈائلیسس پہ چلا جائے گا, اور 2-4-10 دن تڑپ کے مر جائے گا. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو روزانہ 10,000 قدم یعنی 5 کلومیٹر روزانہ ٹہلا کرو. اس کے ٹہلنے سے تم کو ایسی لوگ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, گیس کی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے. الحمدللہ میری عمر آج 55 سال ہے, 55 سال میں کبھی بھی لگاتار ایسی لوگ تو کھاتا ہی نہیں ہوں. کبھی کبھار پورے 50-55 سال کی زندگی میں 2-4 دن کبھی کوئی کھلا دیا ہوگا, یا ڈاکٹر کے پاس کبھی گئے ہوں گے تو دوائیوں کے ساتھ میں گیس کی دوائی کبھی وہ دے دیا ہوگا. مگر ہم کو آج ایک نوجوان سے میں نے 5 دن پہلے میں نے کہا, وہ 2-4 دوائی کا نام لیا گیس کی, میں نے کہا ہم نہیں جانتے ہیں اس کا نام. وہ چونک کے میرا چہرہ دیکھنے لگا, کہا ہاں یہ تقریر کی برکت ہے, یہ خطاب کی برکت ہے. کوئی 5 منٹ بولے تو حلق سوکھنے لگے, کوئی شادی بیاہ میں 10 منٹ بولے تو گلے میں چونا لگانا پڑے, اور آپ صاحب مہینے کے 30 دن کے مہینے میں 32 تقریریں کرتے ہیں, 2-3, 4 گھنٹے بولتے ہیں. نہ ہڈی میں چونا لگانے کی ضرورت ہے, نہ ہلدی لگانے کی ضرورت ہے, نہ آواز پھنستی ہے, اور نہ صاحب انرجی گھٹتی ہے, اور نہ آپ زمین پہ لیٹتے نہیں ہیں بلکہ سفر کیا دن میں اور رات میں خطاب کیا, 2-4 گھنٹے سو گیا, سفر کی میں جھومتے ہوئے کام چل گیا. آخر یہ کیا ہے؟ یہ وحی ہے, وہ وحی ہے روحانی طاقت, اسپریچول طاقت, آدھیاتمک طاقت. زیادہ سیب سنترا کھانے سے وہ طاقت نہیں ملتی. اللہ کا ذکر کرتا رہا, نیک کام کرتا رہا, قرآن پڑھتا رہا. جو کام سنترا کھانے سے جو طاقت نہ ملے گی وہ قرآن پاک کی تلاوت سے مل جائے گی, سجدے سے مل جائے گی, ذکر الہی سے مل جائے گی, نماز پڑھنے سے مل جائے گی, روزہ رکھنے سے مل جائے گی. ساری دنیا کہتی رہی کہ جو 24 گھنٹے میں نہیں کھائے گا 12 گھنٹے بھوکا رہے گا وہ کمزور ہو جائے گا, وہ کمزور ہو جائے گا, انرجی اس کی گھٹ جائے گی. ہندوستان کا ڈاکٹر جھوٹا گریڈ یہ کہتا رہا کہ روزے میں کمزور ہو جائیں گے, روزے شوگر میں روزہ نہیں رکھ پائیں گے. آج میرے 10 سے لے کے 12 سال میرے شوگر کے ہو گئے, ایک روزہ آج تک میں نے شوگر کے نام پہ نہیں چھوڑا. مکہ شریف میں روزانہ عمرہ کرتا رہا, رات میں تراویح پڑھتا رہا اس دھوپ میں, اس کے باوجود بھی ایک روزہ ترک نہیں ہوا. ہندوستان میں اس سال پورا روزہ میں نے رکھا, ایک روزہ سفر بھی کرتا رہا. جمعہ کے دن, الوداع جمعہ کے دن, جہاں صرف 25 منٹ تقریر ہوتی ہے, میں 2.25 گھنٹے تک 1 گھنٹہ 45 منٹ, 1 بجے جماعت ہونی تھی جمعہ کی, 2:45 بجے جمعہ کی جماعت ہو رہی ہے, الوداع جمعہ کی, 2.25 گھنٹے تک لگاتار خطاب ہوتا رہا. روزے کی حالت میں ہوتا رہا, کھڑے کھڑے ہوتا رہا, جیسے میں نے آج آدھا گھنٹہ بولا. 2.25 گھنٹے تک اسی جمعۃ الوداع کے دن میں نے حیدرآباد میں خطاب کیا ہے. ایسا نہیں کہ
خطاب کرنے کے بعد ہم کو لٹا دو, پانی چڑھا دو, ہم تو شوگر کے مریض ہیں, 2.25 گھنٹہ کھڑے کھڑے بول دیے, اب انجیکشن چڑھاؤ, ارے مر گیا, جلدی سے دن ڈوبے, جلدی سے کھاؤ. نہیں, اس کے بعد نہ میری نماز میں کوئی فرق پڑا, نہ افطار کے ٹائم تک کوئی کمزوری محسوس ہوئی. تو جو ڈاکٹر کہتا ہے روزہ مت رکھو بیمار ہو جاؤ گے, وہ جھوٹا ہے. البتہ ایک ڈاکٹروں کی ٹیم ہے جو ڈاکٹر سخن ادھین کرتے ہیں, جو ڈاکٹر حقیقت بولتے ہیں. یہ جھوٹے گودی میڈیا والوں کی طرح یہ جھوٹا ڈاکٹر جھوٹ نہیں بولتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں روزہ سے صحت ملتی ہے, observe a fast you will be healthy. امریکہ کا ڈاکٹر کہتا ہے روزہ رکھیے ہیلدی ہو جائیں گے. جاپان کا گولڈ میڈلسٹ کہتا ہے روزہ رکھیے ہیلدی ہو جائے گا. ہندوستان کا رام دیو کہتا ہے مہینے میں 2-4 دن فاسٹنگ کیجئے ہیلدی ہو جائے گا. ہالینڈ کا پادری کہتا ہے مہینے میں 3 دن یعنی 12 مہینے میں کم سے کم 30 سے لے کے 25 دن تک فاسٹنگ کیجئے, 16 سے لے کے 12 گھنٹے تک فاسٹنگ کیجئے, صحت مند ہو جائیں گے. یہ تو چند لوگ کہتے ہیں فاسٹنگ کیجئے صحت مند ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں تجربہ بولتا ہے, ایکسپیرینس بولتا ہے. لیکن ایک قوم مسلم, یہ بات اگر سچ ہے, یہ بات وہی ہے جو تیرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہی ہے. حضور کہتے ہیں سافرو, سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے, سومو تصحو, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. آج دنیا کا 1 لاکھ ڈاکٹر جس نتیجے پر پہنچا ہے وہ بات مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے کہہ دی ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں نہ کوئی گاندھی بڑا, نہ نہرو بڑا, نہ امبیڈکر بڑا, نہ ماؤ زے تونگ بڑا, نہ لنکن بڑا, نہ کوئی مسولینی بڑا, نہ کوئی ہٹلر بڑا, نہ کوئی دوسرا بڑا. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اے قوم مسلم, مجاہد میرے ملت. پاس وقت نہیں, میں وقت سے زیادہ بول چکا ہوں. 1 گھنٹہ 15 منٹ ٹائم مجھ کو دیا گیا تھا, میں 1 گھنٹہ 20 منٹ میں بول چکا ہوں. ذرا بس 5 منٹ کا ٹائم اور میں آپ سے مانگتا ہوں, اور میں اپنے ناظم اجلاس سے 5 منٹ کا ٹائم میں مانگ رہا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا, چونکہ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے, چونکہ مجھ کو جانا ہے اور ٹرین پکڑنی ہے. وندے بھارت, وندے بھارت میں نہیں بولتا ہوں, میں وندے بھارت بولتا ہوں, چونکہ وندے کا میننگ دوسرا ہوتا ہے اور ونڈے میں بولتا ہوں. وندے بھارت مجھ کو پکڑنی ہے اور مجھ کو یہاں سے گیا جانا ہے. ونڈے بھارت کا ٹائم, وہ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے رہیے, آپ پانی لینے جائیے, ٹائم ہوا تو گیٹ لاک ہو گیا, اب باہر جھنجھنا بجاتے رہیے آپ. وہ ٹرین کھڑی ہے, گیٹ لاک ہے, وہ چلی جائے گی, اس لیے ہمیں وقت سے پہلے ہی وہاں جانا پڑے گا. بس ایک آخری بات نوٹ کر لیں, مسلمان خواتین کو زیادہ گرم کھانا مت کھلائیں, اس کو کپڑے کا مقابلہ مت کرنے دیں, اس کو زیادہ فالتو باتیں اس کو کرنے مت دیں, ہاتھ میں ریموٹ مت دیں, گرم ٹیلی ویژن پہ گرم مناظر اس سے مت دیں. ایک تو ہے کہ نمک روٹی کھائیں, جب مرنا ہی ہے, کل دنیا چھوڑ کے جانا ہی ہے, تو کیوں نہیں اپنے گھر میں رہیں, بال بچوں کے ساتھ رہیں. امریکہ میں رہ کر کے 50 کروڑ کا مکان بنانے کے بعد بھی قبرستان ہی جانا ہے, تو کیوں نہیں اپنے وطن میں نمک روٹی کھا کے اپنے بال بچوں کے ساتھ رہ کر کے دینداری اپنا کر کے اس دنیا سے دیندار بن کے جی بھر کے نماز پڑھ کے چلے جانا ہے. ایک کام تو یہ کیجئے, اگر یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے, گھر سے باہر نکلنا ہوگا, وطن میں روزی روٹی نہیں ہے, باہر جانا ہوگا, تو پھر باہر جاتے ہوئے اپنی بیوی کو دین سکھا دیجئے, اس کو فاطمہ الزہرا کی سیرت بتا دیجئے, ان کو پردے میں رہنے کی تاکید کر دیجئے, ورنہ باہر پیسہ آپ کمائیں گے, وہ پیسہ آپ کا کھائے گی اور دوسروں کے بستر کو گرم کرے گی, جس طرح سے وہ میرٹھ کی لڑکی نے کیا. اور اس طرح روزانہ ہر اخبار میں اس طرح کے کیسز, کیا شہر, کیا دیہات, کیا مالدار کی بیٹیاں, کیا غریب گھرانے کی بیٹیاں, وہاں ہر طرف مالداروں کے یہاں بھی, وہاں بھی دین ہے, وہاں اللہ کا ڈر ہے, اگر وہاں عالموں کا آنا جانا ہے, اور غریبوں کے یہاں بھی دین ہے, اگر وہاں عالموں اور نیک لوگوں کا آنا جانا ہے. لیکن جس مالدار کے یہاں چوروں کا آنا جانا ہے, صرف نیتا کا آنا جانا ہے, صرف کفار و مشرکین کا آنا جانا ہے, وہ مالدار, اس کے بال بچے بھی برباد ہیں, اسی کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر اپنے اسلام کا دامن چھوڑ کر کفر کو قبول کر لیتی ہے. لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں, جس گھر میں تہجد گزار کا آنا جانا ہوا, نمازی کا آنا جانا ہوا, جن کے بال بچے نے اس کے سجدے کو دیکھا, ان کے تہجد کو دیکھا, ان کی تسبیح کو دیکھا, ان کے تلاوت کو دیکھا,
ان کے بال بچوں کے دماغ میں اللہ کا ڈر، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ جس گھر میں چور آئیں گے، نامحرم مرد آئیں گے، جس گھر میں حسن کی، زنا کی، انجوائے کرنے کی، گھومنے پھرنے وہ باتیں کرنے والے لوگ آئیں گے، اگر اس گھر کی عورتوں کی آبرو لوٹ گئی تو لوٹنا ہی تھا۔ جب چور آئے گا عزت لوٹے گی، کافر آئیں گے عزت لوٹے گی۔ جس طرح گھر میں پیر آئیں گے، فقیر آئیں گے، نمازی آئیں گے، تہجد گزار آئیں گے، تو آپ کے بال بچوں کا بھی تہجد گزار بننا طے ہے، نیک بننا طے ہے۔ اس لیے دوستی نیکوں سے کر تاکہ تیری نسلیں نیک بن جائیں، اور بروں اور کافروں سے دوستی مت کر، ورنہ تیرا بچہ بھی تیرا نہ رہے گا، تیری بیوی تیری نہیں رہے گی، مکان نہ تیرا رہے گا، نہ دنیا تیری رہے گی، نہ عقبہ تیرا رہے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد سے وفا کا مطلب نہیں کہ شعر پڑھ دینا، نعرہ لگوا دینا، دو چار پیسے لے کے اپنا کھا کے چلے جانا، یہ شعر کا مطلب ہے اپنے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات نافذ کر دیے جائیں۔ زیادہ کھانا نہیں ہے، زیادہ سونا نہیں ہے، زیادہ بولنا نہیں ہے، ورنہ آج ہاتھ میں 1 لاکھ کا موبائل لے کے ناچتا ہے، کل اللہ تعالیٰ اس گھاٹ پہ پہنچا دے گا جہاں ایک موبائل تیرے ہاتھ میں نہیں رہے گا، دانے دانے کو ترس جائے گا۔ حضور نے کہا ہے اکرمو، دانے کی عزت کر، جس گھر سے روٹی روٹھ جاتی ہے دوبارہ واپس نہیں آتی ہے، اس لیے دانے کی عزت کر، دولت کی عزت کر، نعمت کی عزت کر، ورنہ جو نعمتیں دینا جانتا ہے وہ نعمتیں چھین کر فقیر بنانا بھی جانتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میں نے صرف ایک بات میں بولا ہوں آج کی تقریر میں کہ ساری دنیا کا خالق اللہ ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی ساری دنیا چلانے والا ہے، وہ سارے تماشے دیکھتا ہے وہ اللہ۔ ناچنے کودنے کا تماشا، جاز کو خریدنے کا تماشا، امینڈمنٹ بل کو پاس کروانے کا تماشا، یہ گالی گلوچ دینے کا تماشا، سارا تماشا میرا اللہ دیکھتا ہے۔ لیکن یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، اسی لیے یہاں خوب چھوٹ اللہ دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو قطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالموں کی بنیاد کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نروس نہیں ہونے کا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونے کا۔ جو ہمارے بڑے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، سپریم کورٹ جا رہے ہیں، وہ آپ کو سڑک پہ نکلنے کے لیے احتجاج پروٹیسٹ کرنے کے لیے آواز دیں گے، بس اپنا یہ قدم ہوگا، دین کی حمایت میں گھر سے آپ نکل جائیں گے، بزدل اور چور بن کے نہیں رہیں گے، بلکہ اپنا محنت سے کام کریں، بال بچوں کو IAS آفیسر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، بیرسٹر بنائیں، صرف مولوی صاحب مت بنائیں، بلکہ دین اس کو سکھا دیں، نمازی ڈاکٹر بنائیں، نمازی لائر بنائیں، نمازی بیرسٹر بنائیں، نمازی ماسٹر بنائیں، نمازی پروفیسر بنائیں، صرف مولوی صاحب مت بنائیں اس کو۔ ایک مولانا پورے گاؤں میں اگر اچھا باصلاحیت دیندار، وہی پورے گاؤں کے لیے کافی ہے۔ ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا تو جس طرح پورے محلے والے کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک عالم پورے گاؤں والے کا قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ باقی نماز کا قاعدہ سیکھنا یہ ہر مسلمان مرد عورت سب پر فرض ہے۔ قرآن پاک قاعدے سے صحیح ڈھنگ سے پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر عورت پر فرض ہے۔ تو اپنا رشتہ دین سے جوڑے رکھیے۔ آج ضرورت ہے کہ آپ کا بیٹا لائر بنے، بیرسٹر بنے، پروفیسر بنے، IAS آفیسر بنے، وہ وہاں صدن میں جا کے اسلام بیچ نہیں دے، بلکہ گھٹی میں جلسہ جلوس کے ذریعے، عالموں سے ملاقات کے ذریعے اس قدر اسلام پلا دیجئے کہ جب وہ سپریم کورٹ کا جج بنے یا پارلیمنٹ کا منسٹر بنے تو ایمان بیچے نہیں، اتنی زبردست مضبوط اس کی صحت ہو، ایمان کی صحت ہو کہ وہ دوسروں کا کفر مٹا کے اسے بھی مصطفیٰ کا غلام بنا دے۔ خود دوسروں کے رنگ میں نہیں رنگے بلکہ اسلام کے رنگ میں دوسروں کو رنگ دے۔ یہ کام وہ کرے گا جو بیسیکلی جس کا ایمان اسٹرانگ ہو۔ اسٹرانگ کرنے کے لیے کتابیں مطالعہ کرے گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا، اچھی باتیں سنے گا۔ آپ ایک 5 گھنٹے کے جلسے میں اگر آپ 3 گھنٹے تک صرف نعت سنیں گے، مزہ لیں گے
اور دین نہیں سنیں گے تو پھر آپ کا بیس، آپ کی بنیاد کبھی مضبوط نہیں ہو پائے گا. اس لیے صرف شروع میں تلاوت ہو، ایک نعت ہو، اس کے بعد 2 گھنٹے تک خطاب ہو. خطاب وہ نہیں جو کامیڈی بولے، جو کہانی بولے. جو کہانی سننے میں تو مزہ آتا ہے، اس سے نعت سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن ہماری بدعملی پہ تنقید کرنا، ہماری برائیوں کو مٹانے کا میسج دینا، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے ان برائیوں کو ختم کرنے کا پیغام دینا، یہ دل پہ بڑا بوجھ گزرتا ہے. لیکن یہ کام آپ دل پہ پتھر رکھ کے کر لیں. جب احساس ہو جائے گا کہ میں مجرم ہوں تو جرم کا داغ دھونے کے لیے جہاں قدم اٹھائیں گے، 1 قدم آپ اللہ کی طرف بڑھے، 10 قدم خدا کی رحمتیں آپ کا استقبال کریں گی. اللہ کہتا ہے تم میری طرف چل کے آؤ، میری رحمتیں دوڑ کے تیرا استقبال کریں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو دین سیکھنے، دین سننے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.